اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، آج ہم جانیں گے حابیل اور قابیل نبیوں کے قصے میں سے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر مزمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا، اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکاک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا، اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ سورہ مائدہ۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور پر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت نئے کام کا اقتدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا، اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔